حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے ایک بستی میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک کنویں پر بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے جانوروں کے لیے پانی نکال رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لڑکیاں شرماتی ہوئی ایک طرف کھڑی ہے، لیکن بھیڑ کے کارن وہ پانی نہیں لے پا رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان سے پوچھا، تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ لڑکیوں نے کہا، ہم اپنے والد کے جانوروں کے لیے پانی نکالنا چاہتے ہیں، لیکن لوگ ہمیں آگے نہیں جانے دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طاقت سے بھیڑ کو چھاٹا، کنویں سے پانی نکالا اور لڑکیوں کے جانوروں کو پلایا۔ لڑکیوں نے شکریہ ادا کیا اور کہا، چلیے ہمارے ساتھ، ہمارے والد آپ سے ملاقات کرنا چاہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں کا ساتھ چلے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام لڑکیوں کے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور ان سے پوچھا، بیٹا تم یہاں کیسے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ گزرنے والا پورا واقعہ بیان کیا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، تم اب یہاں آرام سے رہو، تم ایک ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو۔ شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے اپنے والد سے کہا، ابو موسیٰ ایک نیک انسان ہے، طاقتور ہے، انہیں اپنی مدد کے لیے رکھ لیجیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں، بس شرط یہ ہے کہ تم میرے باغیچے کی 8 سال تک دیکھ بھال کرو گے، اگر 10 سال تک کرو گے تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شرط کو قبول کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ سے نکاح کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک شعیب علیہ السلام کے باغیچے کی دیکھ بھال کی۔ جب 10 سال مکمل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ کا پلان اب مکمل ہونے جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اب فرعون کی سلطنت کو تباہ کرنا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جو دنیا کے سب سے بڑے ظالم کے خلاف لڑنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ واپس آ رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، اب فرعون کے پاس جاؤ اور اسے حق کی دعوت دو، اسے کہو کہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور ظلم سے باز آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے کچھ چمتکار دیے تاکہ فرعون کے سامنے حق کا ثبوت دیا جا سکے۔ پہلا معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جو ان کا لاٹھی یا عصا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اپنے ہاتھ کی اس لکڑی کو زمین پر پھینکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی زمین پر پھینکی تو وہ فوراً ایک بڑے اور خوفناک سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھ کر ڈر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اس سانپ کو اپنے ہاتھ سے پکڑو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑا تو وہ واپس لکڑی بن گئی۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ دوسرا معجزہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اپنے ہاتھ کو اپنی جیب کے اندر ڈالو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو جیب کے اندر ڈالا اور نکالا تو پورا ہاتھ چمک رہا تھا جیسے سورج کی روشنی ہو۔ رات کے اندھیرے میں اس روشنی سے پوری جگہ روشن ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق فرعون کے دربار میں گئے اور کہا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینے آیا ہوں، صرف اللہ کی عبادت کرو، فرعون کی غلامی چھوڑ دو۔ فرعون نے ہنس کر کہا، میں تمہارے رب سے بڑا ہوں، تمہارے پاس اپنے پیغمبر ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، وہ فوراً ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہو گیا جو زمین پر چلنے لگا۔ فرعون کے دربار کے لوگ گھبرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ جیب سے نکالا جو چمک رہا تھا۔ فرعون نے کہا، یہ جادو ہے۔ فرعون نے اپنے محل کے سب سے بڑے جادوگروں کو بلا کر کہا، موسیٰ کا جادو ہمارے جادوگر توڑ دیں گے۔ فرعون کے حکم پر سینکڑوں جادوگر جمع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم اپنی طاقت دکھاؤ۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر پھینکی جو سانپ بن گئی، ہر طرف سانپ ہی سانپ نظر آ رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا، عصا ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہو گیا جنہیں سارے سانپوں کو نگل لیا۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کو یہ دیکھ کر غصہ آیا۔ فرعون نے کہا، میں تم سب کو مار ڈالوں گا۔ لیکن جادوگروں نے کہا، ہم اپنے رب کے ساتھ وفاداری کریں گے، جو چاہے کر لو۔ اور ضد کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی قوم کے ساتھ مصر سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور سب مل کر مصر سے نکل پڑے۔ جب فرعون کو یہ خبر ملی تو اس نے اپنی فوج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ایک سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔
पीछे फिरौन की फौज थी और सामने गहरा समंदर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपने अरसे को समुंदर पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अरसे को समंदर पर मारा। समुंदर के पानी के बीच एक बड़ा सा रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ इस रास्तों से गुजर गए। जब फिरौन अपनी फौज के साथ इन रास्तों पर गया तो अल्लाह ताला ने समुद्र को वापस जोड़ दिया। फिरौन और उसकी पूरी फौज समुद्र के पानी में डूब गई। फिरौन ने मौत के वक्त कहा, मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अब ईमान लाने का कोई फ़ायदा नहीं, तेरा अंजाम तय हो चुका है। फिरौन अपनी फौज के साथ समुद्र में डूब गया। फिरौन की मौत के बाद उसकी लाश को समंदर ने बाहर फेंक दिया ताकि दुनिया के लोग इबरत हासिल करें। सबक जो इस वाक़े से मिलता है, अल्लाह की कुदरत के आगे दुनिया की ताकत कुछ भी नहीं है। हक के रास्ते पर चलने वालों की अल्लाह हमेशा मदद करता है। जो लोग अल्लाह से बगावत करते हैं उनका अंजाम फिरौन की तरह ही होता है। अल्लाह अपनी कुदरत से हर मुश्किल को दूर करने की ताकत रखता है। कहानी यहीं ख़त्म होती है। ये वाक़या कुरान करीम के सूरह अल-कसस 28, सूरह ताहा, सूरह अल-शुअरा में तफसील से बयां किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने फिरौन के जुल्म से निजात पाई और अल्लाह ने अपने पैगंबरों को हाथों से हक का प्रचार कराया। तो अगर आपको ये मूसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश की यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाना, जिससे हम लोग और भी ऐसे वीडियोस बना सकें। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी कुरान मजीद की तिलावत करें और उसको तफसीर से पढ़ें, ताकि आप लोग भी अपने दीन के बारे में अच्छे से जान सकें। अस्सलाम वालेकुम।